بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عام طور پر رات کا مطلب سمجھا جاتا ہے تاریکی، اندھیرا، سورج غروب ہو جانے کے بعد کا وقت یا پھر دن کی روشنی کے ختم ہو جانے کا نام۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو قرآن پاک میں رات یا پھر لیل کو بالکل ہی ایک علیحدہ تخلیق کے طور پر بتایا گیا ہے کہ جیسے اس کی پیدائش سیپریٹلی ہوئی ہو۔ مثلاً سورہ انبیاء کے جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی اور طاقتور مخلوقات کا ذکر ہے، غور سے اس کی 33 نمبر آیت دیکھیں کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو تخلیق کیا۔ رات اور دن یعنی پہلے رات کی تخلیق ہوئی اور پھر بعد میں دن کی۔ گویا رات ایک بالکل علیحدہ مخلوق تھی کہ جسے پہلے پیدا کیا گیا۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت سورہ انعام میں بھی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور نور کو بنایا، یعنی اندھیرے نور سے پہلے بنے۔ رات یا لیل صرف روشنی کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ علیحدہ سے پیدا ہوئی ایک مخلوق ہے۔ لیکن بات صرف یہاں تک ہی نہیں رہتی، بلکہ مزید حیرت انگیز ہو جاتی ہے۔ غور کریں کہ قرآن میں بیان کیے گئے بہت سارے بڑے بڑے واقعات رات کے وقت شروع ہوئے ہیں۔ مثلاً الحاقہ کے مطابق قوم عاد پر جو آندھی آئی تھی وہ 7 راتوں اور 8 دن تک چلی تھی، یعنی وہ شروع رات کو ہوئی تھی اور پھر دن کو کنٹینیوڈ رہی تھی۔ پھر الاسراء کے مطابق معراج کا واقعہ رات کے وقت ہوا تھا۔ الحجر کے مطابق لوط علیہ السلام کو حکم یہ ہوا کہ آپ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو سدوم اور عمورہ کی بستیوں سے نکال لے جائیں، کیونکہ آج رات یہاں پر عذاب آنے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو حکم ملا تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چلے جائیں، الدخان کے مطابق وہ حکم رات ہی کے وقت کا ملا تھا کہ رات کو میرے بندوں کو مصر سے نکال کر لے جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت رات کے وقت کی تھی۔ قرآن پاک کی اہم ترین آیات میں سے ایک کہ جس کے متعلق یہودیوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ عمر، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، یعنی المائدہ کی 3 آیت کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ حکم اور یہ آیت رات کے وقت نازل ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی طرف جھانک کر دیکھتا ہے۔ قرآن پاک میں 7 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم اٹھائی ہے: المدثر، التکویر، الانشقاق، الفجر، الشمس، اللیل اور الضحیٰ میں۔ پوری ایک سورت رات کے نام پر ہے، یعنی سورہ لیل۔ اسلامی تقویم میں کسی مدت کا آغاز بھی رات ہی سے ہوتا ہے۔ مثلا رمضان کا مہینہ کب شروع ہوتا ہے؟ رات کے آغاز سے، کہ جب چاند دکھائی دے جائے۔ اسی رات تراویح ہوتی ہے، اسی رات کے اختتام پر سحری ہوتی ہے کہ جس سے پھر رمضان کی مدت کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں ایک آیت ایسی بھی ہے کہ جو رات کے ٹاپک پر شاید سب سے گہری اور پراسرار آیت ہے۔ یہ آیت سورہ یاسین میں ہے کہ ان کے لیے ایک نشانی رات ہے کہ جسے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ اب زبردست بات یہ ہے کہ اس آیت میں کھینچ لینے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے نسلخو، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی جاندار کی کھال کھینچ کر اتار لینا۔ یعنی قرآن پاک گویا یوں بتا رہا ہے کہ جیسے اصل چیز رات ہے، جبکہ دن اس کے اوپر ایک پردہ یا کھال ہے کہ جو رات کے اوپر لپیٹا ہوا ہوتا ہے اور اسے کھینچ کر اتار لیا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا ایک حیرت انگیز انکشاف ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اصل چیز رات ہے، جبکہ دن روشنی کی صرف ایک تہہ کا نام ہے۔ یہ انکشاف تو بلکہ سائنٹیفک طور پر بھی ثابت شدہ ہے کہ ہماری کائنات ہر وقت رات کی حالت میں رہتی ہے۔ خلا میں کوئی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ ہر وقت اس کے اندر رات چھائی رہتی ہے۔ یہ تو صرف سورج یا دوسرے ستاروں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہماری دنیا یا کسی دوسرے سیارے پر ٹیمپوریرلی چند گھنٹوں کے لیے دن کی کیفیت آ جاتی ہے، اور یہ انکشاف بھی قرآن پاک میں پہلے سے موجود ہے۔ سورہ نازیات کی آیات کے مفہوم کہ رات آسمان کی ایک صفت ہے کہ جسے تاریک بنایا گیا ہے، کہ جسے بے نور کیا گیا ہے، کہ جسے اندھیرا اسائن کیا گیا ہے۔ اصل چیز رات ہے، اور ایسی ہی ایک رات کہ جو ہماری اس کائنات میں آتی ہے وہ ہے لیلۃ القدر، کہ جس رات قرآن پاک کا نزول ہوا تھا۔ وہ رات
کہ جو 1000 مہینوں یعنی 83 ایئرز سے بھی زیادہ قدر رکھتی ہے، اور آج کی یہ اسپیشل ویڈیو اسی رات یعنی لیلۃ القدر کے متعلق ہے کہ جو انہی 10 دنوں کے اندر یا تو گزر چکی ہے یا پھر ابھی آگے آئے گی۔ میرا نام فرقان قریشی، اور آج رمضان کے آخری عشرے کی نسبت سے ایک انتہائی اہم اور اسپیشل ویڈیو آپ سب کے لیے کہ جس میں آج میں آپ کو لیلۃ القدر کے متعلق کچھ حیرت انگیز معلومات دینے والا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور میری دعائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام معصوم بچوں اور بے زبان جانوروں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اور یہاں سے ہوتا ہے لیلۃ القدر پر گفتگو کا باقاعدہ آغاز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کی برکت سے جو شخص محروم رہ گیا وہ گویا مکمل طور پر محروم رہ گیا، اور جس نے اس رات کو پا کر اس میں ایمان اور ثواب کے ساتھ قیام کر لیا اس کو پچھلے تمام گناہوں کے بوجھ سے معافی مل گئی۔ اس رات کا علم بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلم امہ کو دیا گیا ہے، اور ایسا اس لیے کیونکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے مختلف شخصیات مثلا حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ تو صحابہ کرام کو ان برگزیدہ شخصیات پر رشک آنے لگا، اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں، تو ہم ان کے برابر کی عبادات کیسے کر سکیں گے؟ چنانچہ یوں اس امت کو تحفے کے طور پر لیلۃ القدر کا علم دیا گیا کہ ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ اس میں اگر تم عبادت کر لو تو 83 سال کی عبادات کے برابر اجر ملے گا۔ لیکن لیلۃ القدر کو قدر کہنے کی ایک وجہ اور بھی بیان کی جاتی ہے۔ الطلاق کی 7ویں آیت ہے کہ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، یعنی جس پر اس کے رزق کی تنگی کر دی گئی۔ قدر کا لفظ تنگی کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن کیسی تنگی؟ اس رات اس قدر فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ ان کے لیے یہ زمین بھی تنگ پڑ جاتی ہے، یعنی کہ ایک ایسی رات کہ جس میں لامتناہی فرشتوں کے نزول کی وجہ سے زمین ہی تنگ یا پھر کم پڑ جائے۔ آگے چل کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کیا نشانی ہے کہ جس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے قریب ایک فرشتہ موجود ہے۔ لیکن اس رات صرف فرشتے ہی نہیں اترتے، ان کا اترنا تو صرف ایک واقعہ ہے۔ لیلۃ القدر کی رات پیش آنے والا سب سے بڑا واقعہ قرآن پاک کا نزول ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور یہی اعلان الدخان میں بھی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جب قرآن پاک 7ویں آسمان کے اوپر لوح محفوظ سے پہلے آسمان یعنی آسمان دنیا پر موجود بیت العزت میں نازل ہوا تھا، کہ جہاں سے پھر بتدریج اسے 23 سال کے عرصے میں وحی کی صورت میں وقتاً فوقتاً رسول اللہ پر نازل کیا گیا۔ بیت العزت کیا ہے؟ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبہ کے مقابل ہر آسمان میں ایک گھر موجود ہے۔ 7ویں آسمان والے گھر کا نام آپ سب نے سن رکھا ہوگا، یعنی بیت المعمور، کہ جس میں اتنے فرشتے عبادت کرتے ہیں کہ ایک دن جو فرشتہ عبادت کر لے دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آ پاتی۔ تو 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جبکہ پہلے آسمان پر یہ گھر بیت العزہ یا پھر بیت العزت کہلاتا ہے۔ اور 7ویں صدی کے ایک بہت بڑے محدث اور مفسر مقاتل ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ تقریباً سبھی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ بیت العزت ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں لیلۃ القدر کی رات قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ لیلۃ القدر کے نام کی وجہ تسمیہ قدر یعنی تقدیر اور احکام کے معاملات بھی سمجھے جاتے ہیں۔ سورہ دخان ہی کی ایک اور آیت ہے کہ اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تمام مخلوقات کی تقدیروں میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا وہ حصہ کہ جو اس لیلۃ القدر سے اگلی لیلۃ القدر تک کے درمیان پیش آنا ہو، وہ احکامات اس رات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ مثلا کسی کی عمر کا اندازہ، کسی کی موت کا وقت، کسی کے رزق کی مقدار، بارشوں کا تعین، پیداوار کی بہتات، یہاں تک کہ کسی کے نصیب میں لکھا جانے والا حج بھی۔
یہ تمام احکامات لکھے تو شعبان کی 15ویں رات کو جاتے ہیں، لیکن فرشتوں کے سپرد انہیں لیلۃ القدر میں کیا جاتا ہے۔ لیکن جو بھی حکم اس رات کو ہو، اس کے پیچھے سراسر سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، اور یہ بات القدر کی اپنی ایک آیت سے پتہ چلتی ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات سراسر سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ لیلۃ القدر میں روح اور فرشتے بھی اترتے ہیں، لیکن ان کے متعلق میں آپ کو تھوڑا آگے چل کر بتاتا ہوں، کیونکہ وہ اس ویڈیو کا شاید سب سے زبردست حصہ ہے۔ البتہ اس رات کچھ اور مشاہدات بھی دیکھنے میں آ سکتے ہیں۔ تفسیر ابن مردویہ میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات انتہائی پرسکون اور راحت والی ہوتی ہے، صاف اور خوشگوار، نہ زیادہ گرم اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈی۔ اس رات میں ستارے ٹوٹ کر نہیں گرتے، یعنی زمین پر شہاب ثاقب نہیں گرتے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی تھی کہ اس رات سے اگلی صبح سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس میں کوئی تیز شعاع نہیں ہوتی، بلکہ وہ 14ویں کے چاند کی طرح صاف اور بالکل سفید کسی ٹکیا کی طرح ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ پھر کچھ مشاہدات ایسے ہیں کہ جو اکثر عوام الناس میں مشہور ہیں، مثلا جمادات کا سجدہ کرنا، یعنی درختوں اور پودوں کا سجدے میں گرے ہونا، یا پھر سمندروں کے پانی کا میٹھا ہو جانا۔ آج بہت سے لوگ ان مشاہدات کا انکار کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ احادیث میں ایسی کوئی نشانی نہیں ہے، اور یہ بات کافی حد تک سچ ہے بھی۔ چنانچہ میں نے اس مشاہدے کی اصل تہ تک پہنچنے کے لیے تھوڑی سی زیادہ محنت کی، اور بالآخر ایسی ایک روایت ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ حضرت عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں رہنے والے کبار تابعین میں سے ایک تھے، یعنی کہ صحابہ کرام کے بڑے شاگردوں میں سے ایک۔ بلکہ امام بخاری تو یہاں تک بھی ذکر کرتے ہیں کہ عبید ابن عمیر نے صحابی ہونے کا درجہ بھی پایا ہے۔ بہرحال عبید ابن عمیر بتاتے ہیں کہ رمضان کی ایک رات ہم سمندروں میں کسی سفر پر تھے، اور کچھ نشانیاں دیکھ کر ہمیں احساس ہوا کہ جیسے آج کی رات ہم نے لیلۃ القدر پا لی ہے، اور جانچنے کی خاطر ہم نے ایک طرح کے ٹیسٹ کے طور پر سمندر سے تھوڑا سا پانی نکالا، اور جب اسے چکھا تو وہ ہمیں کہیں سے بھی کھارا نہیں لگا، بلکہ خوشگوار حد تک پینے کے قابل ہو چکا تھا۔ تو سمندروں کا میٹھا ہو جانا یا جمادات کا سجدے میں گر جانا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ مشاہدات اگر ہوتے بھی ہیں تو سب کو نہیں دکھائی دیتے۔ کچھ مشاہدات تھے کہ جو صرف صحابہ کرام کے لیے ہوتے تھے، اور کچھ مشاہدات اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بہت چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ جو حیات الصحابہ کی 3 جلد میں درج ہے، جہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں بدر کے میدان میں چلتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی زمین پھاڑ کر ایک گڑھے میں سے رینگتا ہوا اس طرح باہر نکلا کہ اس کا سر اور منہ مٹی کے ساتھ اٹے پڑے تھے، اور اس کے گلے میں ایک عجیب موٹی سی زنجیر پڑی تھی، اور وہ چیخیں مار مار کر کہہ رہا تھا کہ عبداللہ مجھے پانی پلا دے، عبداللہ مجھے پانی پلا دے۔ اب یہاں ہم جیسا کوئی شخص ہوتا تو یہ دیکھ کر اس کا تو شاید ہارٹ فیل ہو جاتا، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں ٹھہر گیا اور دیکھنے لگا کہ یہ کون ہے، کیا یہ مجھے جانتا ہے کہ جو مجھے میرا نام لے لے کر پکار رہا ہے؟ لیکن اچانک اسی گڑھے میں سے ایک اور انتہائی ظالم قسم کا شخص نکلا کہ جس نے اس کی زنجیر کا دوسرا کنارہ پکڑا ہوا تھا، اور اس نے چلا کر کہا کہ عبداللہ اسے پانی مت دینا، اور گھسیٹ کر وہ شخص اس مجرم کو گڑھے کے اندر واپس لے گیا۔ اللہ مستعان۔ یہ منظر دیکھ کر ابن عمر بھی تھوڑا سا پریشان ہو گئے، اور بتاتے ہیں کہ میں بھاگا بھاگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور پورا واقعہ آپ کے گوشے گزار کر دیا۔ تو آپ نے مجھ سے تصدیق کی کہ عبداللہ کیا واقعی تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ابو جہل تھا، اور قیامت تک اسے یوں ہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ مستعان۔ تو یہ واقعہ اس بات کی ایک شہادت ہے کہ ہر واقعہ ہر ایک کے دیکھنے کے لیے ہوتا بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو درجنوں ایسے واقعات سنا سکتا ہوں کہ جن میں بڑے بڑے ناموں نے، حضرات نے ایسے ایسے حیرت انگیز مشاہدات کیے کہ جنہیں ہم جیسا عام شخص سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اگر لیلۃ القدر کی رات جمادات اپنے رب کے حضور سجدہ کرتی بھی ہیں تو رب اس قابل ہے کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، بلکہ رحمان کی تو ڈائریکٹ ایک آیت بھی ہے کہ ستارے اور درخت دونوں رب کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ جسے دکھانا چاہے
یہ حیرت انگیز مشاہدات دکھا بھی سکتا ہے۔ لیکن اب ایک انتہائی اہم سوال کہ لیلۃ القدر آخر آتی کب ہے؟ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ 40 مختلف اقوال موجود ہیں کہ لیلۃ القدر کب آتی ہے۔ میں آپ کو 40 کے 40 تو نہیں سنا سکتا، البتہ وہ راتیں ہیں کہ جن میں اسے پا لینے کے چانسز سب سے زیادہ ہیں، ان کے متعلق انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ باقی تمام صحابہ کی نسبت سب سے زیادہ میں نبی علیہ السلام سے لیلۃ القدر کے متعلق پوچھا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ رمضان میں ہوتی ہے یا کسی اور ماہ میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان میں۔ میں نے پوچھا کہ یہ رات صرف انبیاء کی موجودگی میں آتی ہے یا پھر ان کے بعد بھی آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ میں نے کچھ دیر توقف کرنے کے بعد موقع ملتے ہی پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ رمضان کے شروع کے حصے میں آتی ہے یا پھر آخری حصے میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آخری حصے میں، اور اب تم مزید کچھ مت پوچھنا۔ لیکن ابو ذر بتاتے ہیں کہ میں نے پھر کچھ دیر بعد موقع دیکھ کر پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، یہ کن راتوں میں آتی ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ مجھ سے ناراض ہوئے اور پھر فرمایا کہ آخری طاق راتوں میں تلاش کرنا، اور اب اس کے بعد پھر تم کچھ مت پوچھنا۔ اور اس کے بعد پھر میں بھی خاموش ہو گیا۔ تو رمضان کا آخری عشرہ اور طاق راتیں، یہ وہ سب سے بڑا اشارہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم لیلۃ القدر کو تلاش کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کس جگہ کی طاق راتوں میں، پاکستان کی طاق راتوں میں یا سعودی عرب کی طاق راتوں میں؟ اور یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ پوری دنیا میں رمضان ایک جیسی تاریخوں کے ساتھ تو چل بھی نہیں رہا۔ ہو سکتا ہے کہ ناروے میں اس وقت طاق رات ہو جبکہ پاکستان میں کل۔ تو یہ وہ وجہ ہے کہ میں نے شروع میں ہی آپ کو رات کے کانسیپٹ کے متعلق بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل چیز رات ہے۔ اور قرآن پاک میں اگر 24 گھنٹوں کا دورانیہ بھی مینشن کرنا ہو تو بھی اکثر رات کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلا الاعراف کی آیت کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، یعنی کہ وہ 30 راتیں بھی تھیں اور 30 دن بھی۔ ایسی ہی ایک اور مثال سورہ مریم میں ہے کہ جہاں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ اس قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ تم 3 راتوں تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے۔ تو یہ صرف 3 راتیں ہی نہیں تھیں، بلکہ یہاں 3 راتوں سے مراد راتیں بھی ہیں اور دن بھی۔ اور یہ پوری کائنات اسی کازمک آرڈر کو فالو کر رہی ہے کہ اصل چیز رات ہے، کہ جو کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور پوری کائنات میں لیلۃ القدر ایک ہی ساتھ نازل ہوتی ہے۔ یہ رات ہر طرف ایک ہی وقت میں پھیلی ہوتی ہے۔ ہاں، ہر ملک اپنے ہاں اس رات کو اپنے اپنے چاند کے حساب سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ ہاں، کس رات کو یہ رات آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہے؟ تو اب میں آپ کو احادیث نبویہ میں سے کچھ واقعات سنانے والا ہوں کہ جنہیں سننے کے بعد آخر میں ہمیں ایک بہت ہی اہم چیز پتہ چل سکتی ہے۔ طاق راتوں میں سے بھی 3 راتیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق بہت زیادہ روایات موجود ہیں، بالخصوص 21ویں، 23ویں اور 27ویں۔ اور اب ہم ان میں سے ایک ایک رات کے حق میں موجود واقعات کو ڈسکس کریں گے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں لیلۃ القدر دکھائی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں مٹی اور پانی کے درمیان سجدہ کر رہا ہوں، لیکن جب میں بیدار ہوا تو مجھے وہ رات بھلوا دی گئی۔ ان دنوں صحابہ کرام بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ اعتکاف میں تھے، اور بتاتے ہیں کہ ابھی آپ کے اس خواب کو 2 یا 3 دن گزرے تھے کہ ایک رات ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کہ جب آسمان بالکل صاف تھا، اچانک کہیں سے بادل کا ایک ٹکڑا آ گیا، اور اس رات مدینہ میں اس قدر تیز بارش ہوئی کہ مسجد نبوی کی چھت تک ٹپکنے لگ گئی، کہ جو کھجور کے پتوں اور کلے کے ساتھ بنی ہوئی تھی۔ اور ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے ہیں، اور وہ سجدہ مٹی اور پانی کے درمیان ہو رہا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ نشانی تھی کہ اس رات لیلۃ القدر آئے گی۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ وہ رات 21ویں رات تھی۔ چنانچہ 21ویں رات کے حوالے سے بھی احادیث مل جاتی ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جھکاؤ تو ہمیشہ 21ویں رات پر ہی رہا ہے، کیونکہ وہ مٹی اور پانی والی اس روایت کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ پھر 23ویں رات نبی علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کسنے والے صحابی حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک برگزیدہ نبی، وہ 23ویں رات کو اہتمام کے ساتھ عبادات کیا کرتے تھے، غسل فرماتے، خوشبو لگاتے،
ساری رات نوافل ادا کرتے اور اس روایت سے معمر 23ویں رات کے لیلۃ القدر ہونے کے بہت زیادہ قائل تھے۔ پھر ایک اور واقعہ کہ جو ابن عبداللہ ابن حنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ اے پیارے نبی، میں مدینہ سے بہت دور ایک ویران بیابان جگہ پہ رہتا ہوں۔ ویسے تو اللہ کی توفیق سے نماز ادا کر لیتا ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ رمضان میں ایک رات آپ کی مسجد میں آ کر بسر کروں، لیکن ایسی رات کہ جب مجھے بہت زیادہ اجر اور ثواب ملے۔ تو آپ مجھے کس رات کی ترغیب دیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کی 23ویں رات کو آ جانا۔ اور اس کے بعد وہ صحابی ہمیشہ 23ویں رات کو مسجد نبوی میں جا کر عبادات کیا کرتے تھے، اور بعد میں کہ جب لوگوں نے ان کے بیٹے سے پوچھا تو وہ بتاتے تھے کہ میرے والد ایک رات پہلے عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں چلے جاتے، بغیر کسی ضرورت کے کبھی باہر نہیں آتے، یہاں تک کہ فجر کی نماز ہو جاتی، اور پھر نماز کے بعد وہ باہر آ کر اپنی سواری کھولتے اور اپنے گھر واپس چلے جاتے۔ تو اس روایت سے کچھ علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ 23ویں رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، بلکہ مشہور بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، آپ کو گھٹی بھی عمر ابن خطاب ہی نے دی تھی، آپ کا نام بھی عمر ابن خطاب ہی نے رکھا تھا، اور آپ کے لیے دعا بھی عمر ابن خطاب ہی نے فرمائی تھی کہ اے رب، حسن کو دین کے علم کا ماہر بنا دے۔ بتاتے ہیں کہ 20 سال تک میں نے اس بات کا تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ ہر 24ویں صبح سورج ویسا ہی طلوع ہوا ہے کہ جس میں کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ تو ان روایات سے کچھ علماء 23ویں کے بھی لیلۃ القدر ہونے کے قائل ہیں، لیکن شاید سب سے زیادہ واقعات اور روایات 27ویں رات کے متعلق آتی ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی، اور بائی دا وے یہ وہ صحابی ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ درختوں کے پیچھے ابن سیاد کو آبزرو کیا کرتے تھے کہ کہیں وہ واقعی دجالی تو نہیں۔ تو ابی ابن کعب اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ 27ویں ہی وہ رات ہے کہ جس رات لیلۃ القدر آتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے علم کے لیے نبی علیہ السلام نے بساط خود دعا فرمائی تھی کہ اے میرے رب، ابن عباس کو قرآن کا علم عطا کر دے، وہ 27ویں رات کے حق میں 3 دلائل دیا کرتے تھے کہ وہی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ ان تینوں دلائل کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الکبیر میں لکھا ہے کہ جہاں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلی دلیل، ابن عباس بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو طاق عداد پسند ہے، اور طاق میں بھی 7 کے عدد کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے۔ 7 کا عدد آپ کو اس کائنات میں ہر جگہ دکھائی دے گا۔ مثال کے طور پر 7 آسمان، 7 زمینیں، طواف کے 7 چکر، نماز میں پڑھی جانے والی 7 آیات یعنی سورہ فاتحہ، جمرات کے 7 کنکریاں، روشنی کے 7 رنگ، ہفتے کے 7 دن، آوازوں کے 7 سر، جہنم کے 7 دروازے۔ صدقے کی مثال ایک ایسا دانہ کہ جو 7 بالیاں اگاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں خوشحالی کے 7 سال، اور پھر اس کے بعد آنے والے قحط کے بھی 7 ہی سال۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکر، ہلاک کر دینے والی 7 خاص چیزیں، قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کا عرش الہی کے نیچے پناہ لینا، آسمان کے 7 راستے، جہنم کے 7 طبقات، سجدے کے 7 اعضاء۔ 7 کا ہنسا ایک ڈیوائن، ایک کازمک آرڈر کو گورن کرتا دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا ابن عباس کی پہلی دلیل یہی ہے کہ آخری عشرے کی 7ویں رات ہی لیلۃ القدر ہوگی۔ دوسری دلیل، ابن عباس سورہ قدر اٹسیلف سے لیتے ہیں کہ سورہ قدر میں لفظ لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے، اور لفظ لیلۃ القدر کے اٹسیلف 9 حروف ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ 9 × 3 = 27ویں۔ اور تیسری دلیل تو واقعی کافی کنونسنگ ہے کہ سورہ قدر کہ جو پوری صورت ہی لیلۃ القدر کے ٹاپک پر ہے، اس میں پوری صورت کے 30 الفاظ ہیں، بالکل اسی طرح کہ جس طرح رمضان کے 30 روزے ہیں، 29 بھی اور 30 بھی، مگر وہ لفظ کہ جس میں لیلۃ القدر کی طرف باقاعدہ اشارہ موجود ہے، یعنی ہیا، یعنی وہ رات، وہ لفظ اس صورت کا 27واں لفظ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رات 27ویں ہے۔ تو یہ 3 دلائل ہیں کہ جو ابن عباس 27ویں رات کے حق میں دیتے ہیں، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے قرآن پاک کی سب سے بڑی تفسیر لکھی ہے، اس تفسیر میں انہوں نے قرات، اعراب اور قرآنی رموز سمیت کئی چیزوں پر گفتگو کی ہے۔
پھر امام ابو ثنا آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو عراق کے ایک بہت بڑے مفسر تھے، وہ دونوں یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ لیلۃ القدر کے تعین میں بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن لگتا ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ 27ویں رات کو آتی ہے۔ لوگوں نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ عبداللہ، لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو پورا سال اور ہر رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہوگا وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ تو اس کے بعد لوگوں نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عبداللہ یوں کہہ رہے ہیں، تو ابی بولیں کہ عبداللہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے، انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ آخری طاق راتوں میں آتی ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ 27ویں رات کو آتی ہے، لیکن وہ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ تم لوگ بس 27ویں کے اوپر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ اور دوسری رات کی عبادات کو یکسر نہ چھوڑ دو۔ تو 21ویں، 23ویں اور 27ویں ان تمام روایات کو اسٹڈی کرنے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ لیلۃ القدر ہر رمضان شفٹ بھی کر سکتی ہے، لہٰذا تمام طاق راتیں اہم ہو جاتی ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس عظیم رات میں ہونے والے ایک اور عظیم الشان ایونٹ کے متعلق بتاؤں، پہلے یہ جان لیں کہ لیلۃ القدر کو آخر مخفی رکھا ہی کیوں گیا ہے۔ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے کئی بڑے اور اہم امور مخفی ہیں، مثلا وہ نام کہ جس کے بعد مانگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی اسم اعظم۔ پھر جمعے کی وہ ساعت کہ جس کے دوران ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہ گھڑی، اور قیامت کا علم وغیرہ، یہ سب باتیں مخفی ہیں۔ لہٰذا اگر لیلۃ القدر کو مخفی رکھنے کے بجائے کھول دیا جاتا تو عمل اور عبادت کی راہ ہی مسدود ہو جاتی، بند ہو جاتی۔ لوگ باقی تمام عبادات اور اعمال چھوڑ کر صرف اسی ایک رات کے اوپر اکتفا کر لیتے۔ دوسری وجہ کہ اگر کسی انسان سے لیلۃ القدر مس ہو جاتی، بیماری کی وجہ سے، سفر یا کسی بھی اور وجہ سے، تو 83 سال کی عبادات کا چانس ضائع ہو جانے کا اندازہ کریں کہ اسے کتنا دکھ ہوتا۔ سلام، یہ رات تو سراسر سلامتی ہے، اس کے مخفی ہونے میں بھی لوگوں کے لیے سلامتی ہے، اور اس کے مخفی ہونے کی تیسری وجہ بھی اسی سلامتی ہی کی وجہ سے ہے۔ لیلۃ القدر کا مخفی ہونا گناہ کاروں پر بھی ایک احسان ہے کہ اگر سب کو اس رات کا پتہ ہوتا اور پتہ ہونے کے باوجود وہ اس رات کو گناہ کرتے، تو اندازہ کریں کہ ان کے نامہ اعمال میں لیلۃ القدر کی عظمت کو مجروح کرنے کا جرم بھی لکھ دیا جاتا۔ چنانچہ سلام، یہ رات تو سلامتی ہی سلامتی ہے، جسے مل جائے اس کے لیے بھی سلامتی ہے، اور جسے نہ ملے اس کے لیے بھی سلامتی ہے۔ اور اب ایک ایسا ایونٹ کہ جو صرف لیلۃ القدر ہی کی رات کو وقوع پذیر ہوتا ہے۔ القدر کی 4تھی آیت اس واقعے کے متعلق بتاتی ہے کہ اس رات روح اور فرشتے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ روح اور فرشتے، الفاظ کی ان سیپریشن سے پتہ چلتا ہے کہ روح الگ کوئی مخلوق ہے اور فرشتے الگ کوئی مخلوق۔ قرآن پاک میں روح کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ جس پر ہم پہلے بھی ایک بہت طویل گفتگو کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی فرشتوں کی ایک ایسی قسم مراد لیا جاتا ہے کہ جسے باقی فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ 9ویں صدی کے ایک بہت بڑے مفسر حضرت مقاتل ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روح ملائکہ کے معزز ترین آرڈر میں سے ایک مخلوق ہے، اور ان کی فطرت اور ان کی تخلیق باقی فرشتوں سے بالکل ہٹ کر ہوئی ہے۔ 10ویں صدی کے شافعی مفسر المورودی اور انہی کے کانٹیمپرری امام قشیری دونوں یہ لکھتے ہیں کہ روح فرشتوں سے ہٹ کر اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو فرشتوں کے برعکس کھاتی بھی ہے اور پیتی بھی ہے، ان کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں اور ان کے پاؤں بھی، لیکن وہ فرشتے نہیں ہیں، اور قیامت کے دن وہ فرشتوں سے ہٹ کر اپنی ہی ایک صف کے اندر کھڑے ہوں گے، جیسا کہ النبا میں آتا ہے کہ اس دن روح اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ اس رات روح بھی اترتے ہیں اور فرشتے بھی، لیکن اسی حوالے سے ایک دوسری انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور ان کے اور باقی فرشتوں کے اترنے کے اس منظر کو امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بہت خوبصورت طریقے سے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کی شاخوں پر، یعنی کہ وہ عظیم الشان درخت کے جس کی جڑیں چھٹے اور شاخیں 7ویں آسمان میں ہیں، اس کی شاخوں پر اس قدر فرشتے رہتے ہیں کہ ان کی تعداد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس درخت کے بالکل بیچو بیچ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے،
یعنی کہ جہاں پر جبرائیل رہتے ہیں، اور لیلۃ القدر کی رات جبرائیل اور لامتناہی فرشتے سدرۃ المنتہا سے اتر کر نیچے زمین کی طرف آتے ہیں، یہاں سجدہ اور قیام کرتے ہیں، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات اگر کوئی مومن مرد یا عورت عبادت کر رہا ہو اور وہ اچانک محسوس کرے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، اس کا دل نرم پڑ گیا ہے، اور سب سے اہم نشانی کہ اس کی آنکھوں میں اچانک سے آنسو آ گئے ہیں، تو وہ سمجھ لے کہ اس وقت اس کے قریب کوئی فرشتہ کھڑا ہوا ہے۔ اور قاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی شخص 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو پہلی مرتبہ اس کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، دوسری مرتبہ اسے آگ سے نجات دی جاتی ہے، تیسری مرتبہ کے پڑھنے پر اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور راوی بتاتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا ابو اسحاق، کیا 3 مرتبہ پڑھنے کے علاوہ بھی کوئی شرط ہے، مثلا سچے دل سے پڑھنا یا پھر محض کہہ دینا ہی کافی ہے؟ تو فرمایا کہ اس کلمے کو سچے دل کے علاوہ تو کوئی انسان پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اے میرے دوست، کافر پر تو لا الہ الا اللہ کہنا اس قدر بھاری ہے کہ اس کی پیٹھ پر گویا کسی نے پورا پہاڑ رکھ دیا ہو۔ تمام رات فرشتے لیلۃ القدر کی عبادت کرنے والوں کے پاس رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے سدرۃ المنتہا کی طرف اپنا اسینڈ شروع کرتے ہیں، اور اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے 600 بڑے بڑے پروں کو مکمل طور پر کھول دیتے ہیں، بالخصوص ان 2 گہرے سبز پروں کو کہ جنہیں سوائے لیلۃ القدر کے وہ اور کبھی نہیں کھولتے۔ اور یہ وہ وجہ ہے کہ اس صبح سورج کی کرنیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں اور اس کی شعائیں مدھم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے سامنے لاتعداد فرشتوں کے پر کھلے ہوتے ہیں۔ جب یہ فرشتے اوپر اپنی جگہ پر واپس پہنچتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام پر سوال نازل ہوتا ہے کہ جبرائیل، میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، مگر جبرائیل علیہ السلام ہر اس مرد اور ہر اس عورت کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا تھا، اور ہر اس مرد اور ہر اس عورت کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ جو غفلت میں مبتلا تھا۔ مگر پھر ان پر حکم نازل ہوتا ہے کہ جبرائیل، اگر غفلت کرنے والوں نے مرنے سے صرف 3 گھڑی پہلے بھی توبہ کر لی تو میں ان کی خطائیں معاف کر دوں گا۔ اور اس حکم پر جبرائیل بھی بے ساختہ اللہ کی حمد کہہ اٹھتے ہیں، اور تمام فرشتے ان کی حمد کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ جس حمد کی گونج سے، اس کی لہر سے عرش اور اس کے آس پاس کی تمام چیزیں حتیٰ کہ کائنات کے تمام پردے اور 7 آسمان لرز اٹھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ الحمدللہ الرحیم، الحمدللہ الرحیم، اللہ اکبر۔ یہ ہے اس عظیم رات کا مکمل گرینڈیور کہ جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر ہماری آج کی یہ اسپیشل ایپیسوڈ مکمل ہوتی ہے، اور اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہو تو پلیز 2 کام ضرور کیجیے گا کہ ایک تو اس ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجیے گا تاکہ یہ معلومات ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پین کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے گا، کیونکہ ان خوبصورت ویڈیوز کو اسی طرح جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔